بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ البلد تجوید و قرات کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد۔ لا اقسم مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا اور قاف کے اوپر قلقلہ ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، اور یہ دال کے اوپر بھی قلقلہ ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف قطع کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ وَأَنْتَ یہاں پر اخفاء کا قید لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حِلٌّ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور دال کے بر قلقلہ ہو رہا ہے۔ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ وَوَالِدٍ یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را اور لام میں بغیر غنہ، باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی یہاں غنہ ہوگا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لَقَدْ خَلَق دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور آخر میں دال کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ أَيَحْسَبُ أَن لَّن یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ پہلے نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ گیا ہے تو یہاں ادغام یرملون ہو گیا، یعنی یہاں غنہ نہیں ہوگا۔ اللَّن اور دوسرے ادغام یرملون میں غنہ ہوگا، پہلے یرملون میں غنہ نہیں ہوگا اور دوسرے یرملون میں غنہ ہوگا۔ اللَّن یقدر قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ اللَّن یقدر علیہ احد۔ یقول اہلکت مالا لبدا۔ ایحسب ان لم یرہ احد۔ یرہ یہاں پر ہو رہا ہے مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ یہ جو الٹا پیش ہے ہا کے اوپر، یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اسی وجہ سے حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، تو یہاں مد منفصل کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویسے مد متصل اور مد منفصل کی اپنی مقدار جو ہے وہ 2.5 الف ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ وَلِسَانًا یہاں پر بھی ادغام یرملون ہو رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ، باقی 4 حروف میں غنہ ہوگا، واو کے اندر بھی غنہ ہوگا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور جیم کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو روانگی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد
لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله العظيم.